جو رابی پیرزادہ پہلے تھی، کیا اس وقت بھی آپ کو اپنے اندر ایک کوئی روحانیت کا عنصر جو ہے کہیں نہ کہیں پوشیدہ محسوس ہوتا تھا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا تھا. نمازیں کبھی نہیں چھوڑی میں نے 7 سال کی عمر سے. چھوڑی ایز ان میں 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتی، لیکن نمازیں پڑھتی تھی. نمازیں پڑھتی تھی اور رمضان میں ساری پڑھتی تھی. اور ویسے یہ تھا کہ دن میں 1 یا 2 نمازیں ضرور پڑھتی تھی، کبھی نہیں چھوڑی. پھر اللہ نے، آپ کو شوبز کی لائف کا پتہ ہے، کبھی بوائے فرینڈس نہیں بنائے، کبھی سگریٹ یا شراب نہیں کیا، کبھی ڈانس پارٹیز میں مجھے کبھی کسی نے، اور یہ باتیں میں بڑی کانفیڈنٹلی اس لیے بھی کہہ دیتی ہوں کہ اگر میں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہوتی تو بہت سارے ایسے، آپ کو پتہ ہے بڑے ووکل لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار دیکھو یہ ایسے بول رہی ہے. میں کبھی نہیں کرتی تھی. تو اللہ ہیز سیوڈ می فرام سو مینی بیڈ تھنگس الحمدللہ. لیکن ایز سچ روحانیت لائک قرآن لکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. میں تو اردو نہیں لکھ سکتی تھی. اردو آپ کو پتہ ہے گرامیرین بچوں ایک جانب شوبز کو ہے وہ آپ نے چوز کیا جسٹ فار فرسٹ اسٹیپ ایز اے سنگر، ایز اے ہوسٹ، اور دوسری طرف آپ نے جیسا بھی بتایا کہ آپ نمازیں بھی کنٹینیو رکھیں. چلیں وہ تو ایک آپ کا ایک عبادت ہو گئی. اس کے علاوہ آپ ان چیزوں سے جیسے پارٹیز سے اور کسی بوائے فرینڈ سے، ڈرنک سے، ان سب چیزوں سے بھی دور رہیں. تو یہ کس طرح آپ نے اس دور میں کیسے مینیج کیا؟ اچھا، میں نے کبھی زندگی میں کبھی کچھ سوچ کے کچھ کیا ہی نہیں ہے. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ سانپوں شیروں کو رکھنے سے لے کر جہاز اڑانے سے لے کر دنیا کا ہر خطرناک کام کرنے تک I never planned anything. I always go with the flow. اور but this kind of life was not even in my focus. I didn't know. میں نہیں سوچ رہی تھی کہ میں کبھی قرآن سے اتنی ایفیلیشن ہو جائے گی میری. لیکن لوگوں کا میں اس وقت بھی خیال کرتی تھی. وہ میں ثواب کے لیے نہیں کرتی ہوں، وہ میں اس لیے کرتی ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ ہر انسان تکلیف سے دور ہو جائے. اور میں جو بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں وہ بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ اب جب امیروں کے بچوں کو اتنی اپرچونیٹیز ملتی ہیں تو غریبوں کے بچوں کو کیوں نہ ملے. میں بھی تو ادھر پیدا ہو سکتی تھی نا بھائی. تو اس پہ تو کسی کا کوئی زور نہیں ہے. تو کہتے ہیں نا کہ غریب پیدا ہونا تو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. جیسے میرا ایک شعر ہے بڑا اچھا، میرے شاعر بھی ہیں آپ؟ میں نے بڑی شاعری کی ہے، بڑی میں تو اکثر شاعری کرتی رہتی ہوں. بلکہ میری جتنی بھی حمد اور نعتیں آپ دیکھیں گے وہ ساری میں خود ہی لکھتی ہوں. کہتے ہیں آئے تھے جب دنیا میں سانسیں تھی چل رہی، فقط نام ہی نہ تھا. جانے لگے دنیا سے سانسیں نکل رہی، فقط نام ہی بچا. کہ جب ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں نا تو سانسیں ہوتی ہیں، نام نہیں ہوتا. دا اونلی تھنگ وی آر بورن وداؤٹ، جس کے ہم بغیر پیدا ہوتے ہیں، وہ تھا ہمارا نام. اور جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری ہر چیز چلی جاتی ہے، ہمارا نام رہ جاتا ہے. وہ رابی پیرزادہ تھی یا وہ آپ تھے. تو یہ جو سفر ہے نا نام کا، اس کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ صرف میرے اللہ کو. یہ تھاٹس آپ کو اس وقت بھی آتی تھیں؟ نہیں، اس وقت آپ ایک جس طرح ایک دنیاوی انسان ہوتا ہے اسی طرح روٹین کی ایک زندگی گزار رہی تھی. بس میں نے کہا نا کہ مجھے لوگوں کا احساس، من موجی سی تھی، لوگوں کا احساس تھا کیونکہ اس وقت ٹریولنگ بہت زیادہ تھی نا، تو اور پیسے بہت زیادہ تھے. آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا میں پی ٹی وی کی ینگسٹ پروڈیوسر بھی رہی ہوں. میں نے ڈراماز بھی پروڈیوس کیے، بڑے پیسے کمائے ہوئے میں نے. پروگرامز بھی پروڈیوس کیے ہوئے. کروڑوں کما لیا تھا؟ کروڑوں کما لیے تھے. پھر آپ پہ وہ وقت بھی آیا جب آپ کے پاس چند ہزار بھی رہ گئے تھے؟ 1000 بھی نہیں، چند 100 رہ گئے تھے. اور اس کے بعد کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے. اور اللہ قرآن پاک میں یہ کہتا ہے کہ اگر میں کسی کو بہت کچھ دے رہا ہوں تو یہ نہیں کہ میں اسے بہت خوش ہوں یا میں نے زندگی کو بڑی اچھی کر دی ہے. 2 لائفز ہے نا، ایک یہاں کی لائف ہے، ایک وہاں کی لائف ہے. اچھا، جب میں نے، ویسے تو میں نے آرٹ نے مجھے غریب نہیں ہونے دیا، وہ کچھ مہینوں کا تھا، وہ بھی میں ذرا پریشان سی تھی، ڈپریس سی تھی، اللہ کو یاد کر رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے. لیکن آرٹ، جو فائن آرٹس ہے، جو میری پینٹنگز ہیں، انہوں نے مجھے کبھی غریب نہیں ہونے دی. اور کیلیگرافی مجھے نہیں آتی تھی، مجھے اردو نہیں لکھنی آتی تھی، تو میں نے قرآن کیا لکھنا تھا. وہ مجھے مکہ جا کے، خانہ کعبہ کے پاس جا کر اللہ نے وہ مجھے تحفہ دیا. وہ تو میں کہتی ہوں کہ اگر میریکلز، معجزات اگر دنیا میں دیکھیں تو یہ اللہ نے میرے ہاتھوں میں معجزہ دیا، وہ اللہ نے دیا. میرے جو ٹیچر ہیں سر جے عارف، جنہوں نے مجھے پینٹنگ سکھائی، وہ بھی مجھے یہ کہتے ہیں کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی پریشانی اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کے اوپر نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں صرف خوشیاں دینے والا نہیں ہوں، میں آپ کو دکھ اور تکلیفیں بھی میں ہی دیتا ہوں، اور اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. شاید اگر
ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، آپ کی زندگی میں بھی بڑی پریشانیاں، بڑے دکھ آئے ہوں گے، ہر انسان کی زندگی میں، لیکن آپ اس کا جب اوور کم دیکھتے ہیں نا، جب وہ چیز گزر جاتی ہے کہ مجھے ملا کیا اس سے، مجھے ایمان ملا. اف یو آسک رابی پیرزادہ کو کیا ملا، رابی پیرزادہ کو قرآن ملا. میں آج قرآن پڑھاتی ہوں، میں قرآن لکھتی ہوں، میں قرآن پڑھتی ہوں. آئی ایم سو ایفیلیٹڈ وتھ قرآن کہ میں اپنی زندگی میں رات کو بھی سو رہی ہوتی ہوں نا تو قرآن میرے دماغ پہ چل رہا ہوتا ہے. تو مجھے ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ ہم جب بھی اپنی زندگی میں کسی، آپ کو میں ایک اور مزے کی بات بتاتی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات، وہ ایک ہی پیغمبر ہیں، نبی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات جن کی ہوئی اور کسی کی بھی نہیں ہوئی. جب وہ ختم ہو گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ میں تو تیرے سے مل چکا ہوں، لیکن جب میرے تیرے سے دوبارہ ملنے کو دل کرے گا تو میں کیسے ملوں، دنیا میں کیسے ملوں تیرے سے. تو اللہ سے ملاقات کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی غم گسار غم زدہ انسان کے پاس جائیں. اچھا میں جب پہلے والی رابی تھی نا تو میں اینٹی ڈپریشن، میرا پتہ کیا ہوتا تھا، شاپنگ. آئی یوز ٹو اسپینڈ منی لائک اینی تھنگ. ابھی بھی کرتی ہوں تھوڑی تھوڑی ٹائم. شاپنگ سے ویسے ہی ایک خوشی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے. لیکن اب وہ ایسے ہو گیا، اب جب میں زندگی میں پریشان ہوتی ہوں، مثال کے طور پہ ایف آئی اے نے نا، میں نے ایک خاتون تھی، ایک لڑکی تھی بیچاری، وہ گھر پر آئی، گلے میں اس کے نشان، پھانسی لینے کی کوشش کر رہی تھی. 19 سال کی تھی، باپ کی شادی کرنا چاہتا تھا. اور جب وہ آئی تو اس کو 104 بخار تھا تقریباً، اس طرح کو تھا. بیچاری کو ڈینگی ہو گیا، پھر ہم نے اس کو علاج کرایا. تو وہ رونا شروع کی، کہتی رابعہ آپی میں نے کہیں نہیں جانا، میں نے آپ کے پاس رہنا. میں نے کہا رہ لو بہن، ادھر تم اور بھی عورتیں رہ رہی ہیں. تو بھی انہوں نے میرے پہ کیس کر دیا. اس لڑکی نے پھر جا کے عدالت میں کہا کہ میں 21 سال کی ہوں اور میں بالغ ہوں اور میں یہاں پر اس کے حالات، اور وہ بڑی اچھی لڑکی ہے، ادھر ہی اوپر ہی ہوگی، ابھی کہیں پر کاری کرنے آئی ہوگی، نمازی پرہیزی، حجاب کرتی ہے، بڑی محنت سے کام کرتی ہے ہمارے برانڈ میں. تو وہ پھر اس کے والد صاحب یا بھائی وہ شادی کرانا چاہتے، پیسے پوسے لیے ہوں گے، انہوں نے پھر کیس کیا، وہ کیس ریزالو ہوا. پھر ایف آئی اے نے میرے پر کیس کر دیا، ڈیفیمیشن کیس، وچ واز ٹوٹلی رانگ. تو آج اللہ تعالیٰ نے نا اس کو بھی ختم کروا دیا خود ہی. آج چلیں، آج تو خوشی کا دن ہے آپ کے لیے. میرا تو روز ہی خوشی کا دن ہوتا ہے. اچھا میرے نا ایف آئی اے سے مجھے بار بار لیٹرز آ رہے تھے گرفتاری کے. تو مجھے نا میرا وکیل ہے سپریم کورٹ کا، بہت بڑا وکیل ہے، مجھے کہتا ہے آپ نا اپنا فون بند کر دیں اور کہیں روپوش ہو جائے، اسلام آباد چلی جائے. اچھا، ہاں، بیکاز مشورہ دیا انہوں نے؟ نہیں، بیکاز وہ جو آ رہے تھے نا اس کے اوپر گرفتاری لکھا ہوا تھا. تو میں ہنس پڑی. میں نے کہا میرے بھائی میری بات سنو. میرے سے وکیل، میرے بھائی ناراض ہو گئے مجھ سے، کہتے یہ رابی سیریس نہیں لے رہی اپنے کیس کو. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں کسی انسان سے چھپ کے کیوں کہیں پر جاؤں جب میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ میں نے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کیا. اللہ تو خوش ہوا ہوگا کہ وہ بچی جو ہے وہ یہاں پر اس کے حلال کما رہی ہے اور یہاں پہ خوش زندگی گزاری. اچھا اس نے نا، میرے مینیجر گیا تھا اس وکیل کے پاس اور میرے عدیل بھائی گئے تھے، وہ ناراض ہو گیا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں میڈم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں نہیں کیس کرتا. میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیں. نہ ہوتے میرے موبائل سے غلطی سے میسج ایک صاحب کو چلا گیا سائبر کرائم کے، غلطی سے، میں نے نہیں بھیجا. ان کا آ گیا کہ آپ میری بہن ہیں، آپ آئیں تو صحیح، آپ آفس سے چکر لگائیں. تو وہ حیا بائی رابی کریمز کا بھی مسئلہ تھا، تو میں نے، وہ فیک بن رہی تھی تو میں چلی گئی ان کے پاس. تو انہوں نے سب کو بولا یہ میری بہن ہے. اچھا، اور ہی واز دا پرسن جنہوں نے 2020 میں مجھے سپورٹ کیا تھا، لیکن ہی نیور مینشن دیٹ. وہ اتنے، میں کہتی ہوں کہ میں انسان کا نا ظرف اس طرح سے جج کرتی ہوں، نیور مینشن دیٹ انسیڈنٹ. انہوں نے کہا رابی میری بہن ہے. انہوں نے پھر اس کو فون کیا، انہوں نے کہا یار اس نے تو اللہ کا ایک کام کیا، میں نے وہ ویڈیو دیکھی، اس میں خاندان کا نام بھی نہیں لیا ہوا، وہ صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ شی از سپورٹنگ دیٹ پرسن. تو وہ ٹھیک ہے ڈیفیمیشن نہیں ہے تو آپ اس کو ختم کر دیں. تو وہ اللہ نے ختم کرا دیا، بیٹھے بٹھائے نا میرے